یا پھر کسی صوفی شاعر نے کہا تھا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت جی بے وفائی ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بڑا پسند ہے اللہ کو، بے وفائی ہے نا حضرت، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت، ہائے ہائے۔ تو پھر حضرت یہ تو وہی نہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا، تو پھر جواب کیا آیا؟ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے، اور بے وفا تیرے کا سارے زمانے لی ٹائم ہے، تینوں صرف اینا کیا سی دن چ 5 باری ساڈے گھر آ جی کری، تو کدی آیا ہی نہیں ہے، سارے زمانے لی ساڈے کا ٹائم ہے، دن میں صرف 5 بار بلایا تھا، ہم نہیں جاتے، ہم سے بڑا کون بے وفا ہے۔ وہ حضرت جی شادی کا ایک کارڈ آئے نا، ایک کارڈ، ایک ماہ پہلے ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں سارے، ایک ہی کارڈ بس، اور یہاں دن میں 5 بار بلاوا آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر بلوان لگا حی علی الصلاۃ، کوئی سڑکاں دے ویلے کھلوتے تھے، دکاناں دے ویلے بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، اینے بے وفا ہوا حضرت، ایک کارڈ حضرت منہ چوک کے ٹر پڑا سارے نے سنے ٹبر وے آتے حضرت، 5 پیغام دن چ، 5 پیغام، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ اب ذرا سنو حضرت، جو چاہتے ہیں پھر وہ آخری بات اور گفتگو، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے امام حسن بصری کے دستے فاق میں توبہ کی، اور پھر توڑی نہیں حضرت جی، تدم آخر اپنی توبہ پر قائم دائم رہے۔ بہت بڑا نام حبیب اجمی رحمت، بڑے امیر آدمی تھے حضرت، پھر آئی آزمائش، اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سودی تے بہنا، حضرت نے اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم سارے اسباب والے ہیں، کسی کی دکان ہے، کوئی کسی کی دکان پہ ملازم ہے، اس طرح ہی نا ہم اسباب والے ہیں سارے۔ حضرت کو اسباب کے ترک کا حکم آیا، حبیب اپنے گھر میں بیٹھ، وقت بڑا ہی لنگ گزر گیا، پہلے اپنے رب اور رب کے رسول کو منا، تسبیح اپنی عنایت فرمی، اور تلقین کیا اسم ذات اللہ، اسم ذات اللہ فرمایا، اس کو پکانا ہے۔ ابھی بیٹھ گئے حضرت گھر میں، اور شروع ہوئی پھر تسبیح حضرت، آپ نے تو صبر شکر کر لیا، لیکن لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا، مزاجن تلخ تھی ذرا، کچھ ایک دن گزرے نا تو آ کے آپ کو کہتی ہوں حبیب وہ یہ کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہو؟ حضرت جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس تصویر میں زور کتنا ہے، ہاں حقیقت بتا رہا ہوں، بڑا زور جائے اس تصویر، لیکن ساڑی تصویر کیوں زور نہیں لاندی، وہ بھی میں باپ کو چلو بتا ہی دوں گا، ہماری کیوں نہیں لگاتی۔ یہ انڈیا کے ایک صوفی بزرگ ہوئے ہیں شاہ بہیق رحمۃ اللہ تعالی، ان پہ کرم اللہ کا یہ تھا، وہ جس چیز کے پاس سے گزرتے تھے نا، چیزیں آپ سے کلام کرتی تھی۔ وہ ایک دن گزر رہے تھے تو میرے ہاردہ کو تسبیح پیا پھیرے، میری طرح کا نا کوئی تسبیح چلا آ رہا تھا، تو حضرت گزرے تو تسبیح بول اٹھی، تو جو تسبیح بولی نا، پھر حضرت نے اس کو شعر میں لکھا، کیا لکھتے ہیں؟ مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا مجھے، اور تو نے مجھے کیا پھیرنا ہے، اور میں اچھی بلی مدینے سے اتنی سفید آئی تھی، جیسے تو خود تیرا اندر کالا، تو نے مجھے بھی کالا کر دیا۔ مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، آپ نے تسبیح سے پوچھا اس کو چھوڑ، اس کو تیری سمجھ نہیں آئے گی، مجھے بتا راز کیا ہے،
تو پھر جو تسبیح نے راز بتایا تو پھر حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا، کیا کہتے ہیں؟ مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، ہاں من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے، ہائے ہائے ہائے، او خالی مجھے نہ پھیر، اس کو بھی پھیر، اس کو پھیر کے پھر مجھے پھیر، پھر تجھے بتاؤں مجھے میں زور کتنا ہے۔ ہماری تسبیح اس لیے کچھ نہیں کرتی، ہم اسے پھیرتے کوئی نہیں، ہم اسے ہی پھیرے جاتے ہیں۔ جس دن حضرت اس کو پھیر کے اس کو پھیرو گے نا تو پھر دیکھو یہ تسبیح تمہیں اٹھا کے لے کے کہاں جائے گی۔ مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے ترت ملا دوں توئے، پھر حضرت نے پھیری حضرت ہیں تو بی بی صاحب آ کے کیا کہتی ہیں؟ حبیب یہ کیا تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، آ جاؤ جا کے اٹھ کے کوئی محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں۔ دن آدمی تھے، بیویاں نے نہیں بحث کری دی حضرت جی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے نہیں بحث کری دی، خرابی ہوں دی حضرت جی، غصہ ہے گھر سے باہر چلے جاؤ، وضو کرو، نوافل پڑھنا شروع کر دو، یہ تو اینڈ طلاق ہے حضرت اس کا۔ ہاں بحث نہیں کرنی کبھی بی بی سے۔ دنا آدمی تھے حضرت، لوٹا تسبیح مصلی قرآن پاک لیا حضرت جنگل۔ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں کیا؟ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب منجومن آرائی ہو، ہائے ہائے ہائے۔ صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں کچھ جگہ اینج دی ہوئے جتھے میں ہوں تو بس یار ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا سارا دن جنگل تسبیح پھری حضرت ہیں، اللہ 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 اللہ، سارا دن پھری حضرت۔ رات پڑی تو گھر آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب گھر آیا نا تو سب سے پہلا سوال بی بی نے گھر آتے یہی کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کی؟ تو پوچھتی ہے مزدوری کی تو مزدوری کدھر ہے؟ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا، میں نے کہا نہیں، وہ سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ ہائے ہائے حضرت جی سچ دسیو سارے اسلام آباد والے ہو، ہے کریم کہ نہیں؟ کریم ہے، وہ کریم ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں نا، باقی تو اس کو سارا ہی پتہ ہے ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں۔ یعنی تو نہیں میاں محمد بخش صاحب نے کہا ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ کوئی پہلوان یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پہلوان ہوں، تو پہلوان نہیں بھائی، وہ کریم ہے، تو نہیں پہلوان، وہ کریم ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ سب مانگ رہے تھے، مجھے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے۔ تو بیوی صاحبہ تو نہیں نا رمز سمجھی، تو کہتی ہیں اچھا چلو پھر کل مزدوری مانگنا، چلو 2 دن کی آئے گی تو ذرا زیادہ پیسے آ جائیں گے۔ حضرت ابی فرماتے ہیں میں اگلے دن پھر چلا گیا، ہیں جی پھر اسی طرح اللہ 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 اللہ، سارا دن فرماتے ہیں گزارا، رات پڑی تو پھر میں گھر آ گیا۔ آتے بی بی صاحبہ نے پھر وہی سوال کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر ٹالا، میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے، مالک میرا بڑا کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جاؤ گے نا کام پہ تو پہلے جا کے مزدوری نہ شروع کرنا، پہلے 2 دن کی مزدوری لینا، اگر تو دے پھر اس کا کام کرنا، نہیں تو کہیں اور جا کے کام کرنا۔ اب حضرت کو یہ صوفی سمجھے گا یہ تیر کیسے لگتا ہے یہاں آ کے حضرت، کیونکہ صوفیوں نے کہا تھا نا سونے ملا نظارہ ایسا نہیں یار بٹانا حضرت، ایسا نہیں یار بٹانا۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا ہے؟ خیر آپ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا، میں پھر چلا گیا، سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کرتے گزری۔ فرماتے ہیں جب رات کو گھر آنا پڑانا تو بڑا پریشان، اوہ حبیب وہ 2 دن تو ٹالا تھا، آج کیا کہنا ہے اس کو، آج کیا جواب دوں گا، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہیں جائے، جو مجھ سے برداشت ہی نہ ہو۔ فرماتے فیصلہ کیا باہر ہی بیٹھ جاؤ، آدھی رات کو گھر جاؤں گا، جب سو جائے گی
اور آج دی رات سے گزار ہونا، کل دی کل نہ ویکھاں گے. اب فرماتے ہیں باہر بیٹھ کے پھر شروع ہو گئے، ہائے ہائے اللہ 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 اللہ. فرماتے ہیں آدھی رات آئی تو میں گھر آ گیا. میں نے کہا تھا چلو دیوار پھلانگ کے گھر چلا جاؤں گا، سو گئی ہوگی. لیکن کہتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں، منظر ہی بدلا ہوا ہے جی. رات تو آدھی ہے لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا. پھر دل میں خیال آیا کسی کو ترس آیا ہوگا، کو دے گیا ہوگا کچھ. اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اب فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے دروازہ کھولا. تو اب فرماتے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، بڑی خوش ہے، کپڑے بھی جناب اس نے نئے پہنے ہوئے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے، اس نے نئے کپڑے کہاں سے لے لیے ہیں جی. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا، جواب وہ دیتی ہے حبیب یہ کس کی مزدوری کرتے رہے ہو، تمہارا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا. کہتی ہے آگے خود ہی دیکھ لیں. فرماتے ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی. آپ فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہے جی. کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ کو تنگ نہیں کیا اس نے، یہ بندے اس نے بھیجے تھے، یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. آپ فرماتے میں رو پڑا، قربان جاواں تیری بندہ پروری. آپ فرماتے جب میں رو پڑا نا تو مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی روئے نا، صرف سامان نہیں آیا، آپ کے لیے پیغام بھی آیا ہے. آپ فرماتے میں نے کہا پیغام کیا آیا ہے. تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دے نا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. آئے آئے اسلام آباد والے وہ کر لو یار، اسلام آباد والے وہ کر لو یار، کر لو، کیوں نہیں کر دے، کر لو یار، کر کے تے ویکھو یار، کر لو. نہ متھا لاؤ حضرت، وہ دینا کوئی پتر متھا نہیں جلا سکتا، کوئی وہ دینا مت بڑا زوراں والا جی حضرت، کوئی وہ دینا متھا نہیں لا سکتا ہے. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے ہیں جی. ہاں وہ دینا متھا نہ لاؤ یار. کوئی بیماری چ آیا جی تڈے کو، یاری لا لو حضرت، یاری لا لو. نماز نہ چھڈو پتر، نماز نہ چھڈو، قرآن پاک پڑھو، ذکر کرو، انہوں یاد کرو، انہوں یاد کرو ہیں جی، انہوں یاد کرو، انہوں یاد کرو. ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ کبھی پھر موقع بنے گا پھر اتوں اگلا سبق شروع کریں گے، کیونکہ میں تقریباً 1.25 گھنٹہ بول گیا. اللہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرا تو پہ گیا وجود سڑتا پہ اندروں سارا ہے جی. لیکن یہ ہے نا نہ ہوئے میں آواں تو تھوڑے جی کوئی نہ چھڑتا ہی نہیں ہے جی. اس گل کا بھی تو دھیان رکھنا نا. حضرت بلان تے جدو لان ہوئی جی ڈاکٹر سلیمان آ رہے ہیں، وہ ایک بھی نہ آئے ہے، وہ تو چڑھتا ہی نہیں ہے جی. اس لیے اللہ کا شکر ہے آنکھیں نم ہو گئیں، آنکھیں بھیگ گئیں ساری، ساڈا کام ہو گیا جناب ہے جی. بس حضرت سام کے رکھی ہو اتھرو سام اپنے اللہ نے یار. بھائی رب نے کیا کہا تمہیں یار، کیا کہا آم مجھے کھلاؤ، وہ تو پاک ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. بندے سارا کچھ ہی تیرے لیے ہے، چلیا سارا کچھ. ہاں حضرت نماز پڑھو سارے، ٹھیک ہے جی، کسی نے نماز نہیں چھوڑنی، پکی بات ہے جی. انشاءاللہ انشاءاللہ جی. اللہ اللہ کرنے، درود پاک پڑھنے. ہاں انشاءاللہ اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے، آپ کا نام آرا نہ رہے گا نہ جائے. یہ جو آنکھیں بھیگی ہیں، یہ جو آنسو نکلے ہیں حضرت، اللہ ان کو قبول فرما لے، اللہ ان کو قبول فرما جی، اللہ ان کو قبول فرما لے. میں یہ شعر تو ہر پنجابی کا ہی ہے، تو میرے پیر و مرشد دادا پیر و مرشد کا یہ شعر ہے، تو میں اس پہ پڑھ کے بس کرنے لگا. ٹھیک ہے جی. آپ کیا پڑھا کرتے تھے؟ پنجابی میں ٹھیک ہے نا کام سمجھ آ رہا؟ ٹھیک ہے جی. آپ پڑھا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. یہ سانسوں کی یاری ہے. کاٹ کس رہی ہے ٹہنی کو جس پہ ہم بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کب یہ ٹہنی کٹنی اور ہم نے جا کے قبر میں گر جانا ہے جی، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ کیا فرماتے تھے؟ جب تک چلے خوب چلائیں
ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਉਹ ਲਾ ਸੱਟ ਫਾ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲਿਓ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਓ। और नहीं जे लाई तो इनिया मौजा ने है, ला के भी तो वेखो, हाँ ला के भी तो वेखो। वमा अलैना इल्ला